ایکچولی بہت لاس چل رہا ہے پچھلے 3 سالوں سے، چاہے آپ 2019 دیکھیں، 2020 کا لاک ڈاؤن دیکھیں کووڈ کے حوالے سے، اس کے ساتھ ساتھ بزنس مینوں نے سنبھلنے کی کوشش کی۔ 2021 کا لاک ڈاؤن آیا کووڈ کے حوالے سے، جو اس وقت چل رہا ہے۔ کشمیر اکنامک الائنس کی طرف سے جو کیلکولیشن آئی، چاہے کوئی بھی سیکٹر ہو یہاں پر بزنس کے حوالے سے، چاہے وہ ٹرانسپورٹ ہو، دکاندار ہو، ہاؤس بوٹ ہو، شکارہ ہو، ہوٹل والے ہو، ٹھیکیدار ہو، جتنے بھی طبقائی فکر کے لوگ ہیں بزنس کمیونٹی کے حوالے سے، جو ہم نے انالیسس کی لاس کے حوالے سے کم از کم 50,000 کروڑ سے اوپر اس وقت لاس چل رہا ہے پچھلے 3 سالوں سے، جو ہم نے کیلکولیشن کی۔ اب ڈپینڈ ہے یہاں کی ایل جی سرکار پر، ان کو بھی پتہ ہے یہاں کتنا لاس ہوا پچھلے 3 سالوں سے۔ میرے خیال سے ایک ریہیبلیٹیشن پیکیج کا اعلان ہونا چاہیے ایل جی سرکار کی طرف سے، تاکہ جو بزنس بحران چل رہا ہے اس وقت پچھلے 3 سالوں سے بزنس کمیونٹی کے حوالے سے، اس بحران سے باہر آئے گے یہاں کے بزنس مین، چاہے یہاں کا ٹرانسپورٹر اور جتنے بھی طبقائی فکر کے لوگ ہیں۔ ایل جی سرکار کو ریہیبلیٹیشن پروگرام کا اعلان کرنا چاہیے اس کے حوالے سے، کیونکہ جتنی بھی ٹریڈ باڈی آئے کشمیر میں ان کو اتحاد ہونا چاہیے۔ بعد میں میرے خیال سے بعد میں ایک میمورینڈم بننا چاہے ٹریڈ کمیونٹی کی طرف سے جوائنٹ وینچر میں، تاکہ وہ ہم ایل جی سرکار کو کے سامنے رکھ سکتے ہیں کتنا لاس ہے ہمارا، کتنے لاس کے حوالے سے کتنا پیسہ آپ لوگوں کو وہاں سے چھوڑنا ہے، تاکہ یہاں کا بزنس کمیونٹی کے جو لوگ ہیں وہ ریہیبلیٹیٹ ہو جائے گے۔ میرے خیال سے اس کے حوالے سے بھی کشمیر اکنامک الائنس اس پر سوچ وچار کر کے انشاءاللہ الرحمن جتنے بھی تنظیمیں یہاں پر بزنس کمیونٹی کے حوالے سے ان کے ساتھ ہم بات کریں گے انشاءاللہ الرحمن، ایک جوائنٹ پروگرام کا اعلان ہو جائے گا ان قریب انشاءاللہ۔ پتہ ہی ہے ہمارا ایک میجر کنسرن ہے کہ سارے بزنسز جو ہے ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے، ابھی سارے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کو کیسے ان لاک کیا جائے ان اے سسٹمیٹک وے، اسمارٹ وے، آپ جو بھی نام دیں، آپ اس کو کھولنا ہے آہستہ آہستہ کر کے وداؤٹ کمپرومائزنگ۔ یہ ہم نے بول کے اب لکھ کے بھی دیا ہے کہ دیر شوڈ بی نو کمپرومائزنگ آن دا ایس او پیز، تو جو بھی اسٹینڈرڈ آپریشن پروسیجر ہے وہ ایس او پیز ہے وہ فالو کرنی چاہیے ہمیں، اور اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا، ابھی پرسوں سے گراف آپ دیکھ رہے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں ڈکلائن، تو ایوری بڈی از بٹ انکریجڈ کہ ہمیں اگر پرہیز کیا جائے، اگر کام ہے تب نکلا جائے، تو میرے خیال سے یہ سب سے بیسٹ رہے گا، تاکہ آنے والے دنوں میں تھوڑا سا ہمیں ایز لائف ہو جائے۔ جب بھی لاک ڈاؤن ہوتا ہے ڈائریکٹلی آپ کے جو 5 لاکھ کے زیادہ لوگ سفر کرتے ہیں اس مدت کے دوران، اس پیریڈ کے دوران، جب بھی لاک ڈاؤن ہوتا ہے اراؤنڈ 5 لاکھ پیپل will get directly affected, they have no work to do, وہ بے روزگار جس کو ہم کہتے ہیں ہو جاتے ہیں۔ تو اسی میں آپ نے دیکھا ہوگا پہلے ہی ہم نے ریلیف مانگا ڈیلی ارنرز کے لیے جو روزمرہ کا کام کر کے، تو ابھی تک اس میں بھی بہت سیکٹرز ابھی باقی ہیں۔ 2 ایل جی صاحب نے کہا تھا کہ ان کو بھی دیکھا جائے گا، مگر بہت ایسے سیکٹر ہیں جن کو ابھی فلفلمنٹ نہیں ہوئی ہے کا، جو میں کہوں گا اگر 1 سال ہم بیٹھتے ہیں اور ود 15 to 20% ہم رن بھی کرتے ہیں اکانومی، تو 40,000 کروڑ نقصان ہوتا ہے، جو ہم نے آپ کو رپورٹ بھی دیا تھا 5 اگست سے لے کے 5 اگست 2020 تک۔ پھر ہم نے دوسرے فیز میں اب آگے ہم اس میں دونوں لاک ڈاؤن ہم نے لیے تھے۔ اب یہ لاک ڈاؤن جو ہے 1 مہینے سے اوپر آ رہا ہے، اٹ از ڈائریکٹلی اراؤنڈ 7,000 ہمارا جو ہے کروڑ سے جی ڈی پی لاس ہو جاتی ہے۔ دیکھیے بینک ابھی کوئی ایسی ریلیکسیشن نہیں آئی ہے، بینک کا معاملہ ہم اٹھانے والے ہیں، آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں۔ بدقسمتی ہمارا کشمیر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کا الیکشن 26 اپریل کو ہو رہا تھا، 26 اپریل سے ہی لاک ڈاؤن ہو گیا اسٹارٹ، بٹ انشاءاللہ جیسے یہ ایز آؤٹ، الیکشن بھی ہوگا، نئی باڈی بھی الیکٹ کر کے آ جائے گی، ابھی انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے، اور پھر ہم مہم اپنا سٹارٹ کریں گے۔ میرے خیال سے ایک ذمہ داری بنتی ہے لوگوں کی، نہیں گورنمنٹ کی بھی بنتی ہے کہ ایک ہینڈ ہولڈنگ ویلفیئر اسکیمز کیسے آ جائیں گی، they have to see to it that businesses are run here in the Kashmir.